اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. اور جو کوئی شخص کوئی بھی نیکی بجا لاتا ہے، وہ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، نزید لہ فیہا حسنا، ہم اس کے حسن اور خوبصورتی میں اضافہ فرما دیتے ہیں. ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی خوب بخشنے والے اور بہت قدردان ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. دوسری آیت سورہ لقمان میں رب کائنات فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں، آلات موسیقی اسے خریدتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ اپنی اس جہالت کے ذریعے اللہ کی راہ سے لوگوں کو روک دیں. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ کے دین اور شریعت کا یہ مذاق اڑاتے ہیں. أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، ان کے لیے رسوا کر دینے والا اور ذلیل کر دینے والا عذاب ہے. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، انسان جب بھی کوئی نیکی کرتا ہے، وہ نیکی کا عمل جیسا بھی ہو، وہ ذرے کے برابر معمولی سی اور چھوٹی سی نیکی ہو یا پہاڑوں کے برابر بہت بڑی نیکی ہو، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس نیکی کے حسن میں اضافہ فرماتے ہیں، اس کی خوبصورتی کو بڑھا دیتے ہیں. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، نیکی کا ایک حسن یہ ہوتا ہے، نیکی کی ایک خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ انسان جب کوئی نیکی کرے تو اللہ اس کے لیے مزید نیکیوں کی راہیں کھول دے. ایک نیکی جب وہ بجا لایا ہے، اسے مزید اللہ نیکیوں کی توفیق نصیب فرما دے. یہ علامت ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کی پہلی نیکی قبول فرما لی اور اسے مزید نیکی کی اللہ نے توفیق نصیب فرما دی. اور اگر انسان یہ دیکھنا چاہے کہ میری پہلی نیکی قبول ہوئی ہے یا نہیں، تو اگر اسے نیکی کر لینے کے بعد یا پہلی نیکیوں کے بعد دوبارہ نیکی کی توفیق نہیں ملی بلکہ اس کی زندگی دوبارہ گناہوں کی طرف چلی گئی، وہ سمجھ لے کہ اس کی پہلی نیکی بھی میرے اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئی.
رمضان گزرا، رمضان کے مہینے میں ایک شخص اس نے روزے بھی رکھے، راتوں کو قیام بھی کیا، قرآن مجید کی تلاوتیں بھی کیں، صدقہ خیرات بھی خوب کرتا رہا، لیکن جوں ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوا اس کی زندگی دوبارہ پہلی ڈگر اور پہلے طریقے پہ چلی گئی۔ وہی اللہ کی معصیت، وہی رب کی نافرمانیاں، وہی شیطان کی پیروکاری اور رحمان کی نافرمانی والی زندگی دوبارہ شروع ہو گئی۔ یاد رکھے کہ میرے رب نے اس کی پہلی نیکیوں کی بھی کوئی قدر نہیں ڈالی، اس کی پہلی نیکیاں بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوئی۔ ایک شخص پیسے خرچ کر کے اپنے حلال یا حرام یا جیسی بھی ایک محنت کی کمائی لگا کے لاکھوں روپیہ لگا کے حج کے لیے بیت اللہ پہنچا، حج کرنے کے بعد جب واپس پلٹا اور آتے ہی دوبارہ زندگی میں وہی برائیاں جو حج سے پہلے تھی، وہی گناہ اور وہی معصیتیں جو حج پہ جانے سے پہلے تھی وہ ساری اسی طرح چل رہی ہیں۔ یاد رکھے کہ میرے رب نے اس کا لاکھوں روپے لگا کے کیا ہوا حج بھی میرے اللہ نے قبول نہیں کیا، اس لیے کہ اگر حج اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا تو اس کی نیکی کا حسن یہ تھا کہ اللہ اس کے لیے مزید نیکیوں کی راہیں کھول دیتے اور گناہوں سے اسے بچنے والا بنا دیتے۔ اگر انسان نیکیاں کرنے کے بعد پہلے برا تھا، نیکیاں کر لینے کے بعد اب وہ اچھا ہو گیا، یاد رکھے کہ میرے اللہ نے اس کی پہلی نیکیاں قبول فرما لی۔ اگر پہلے اچھا تھا مزید اس سے اچھا ہو گیا، بہترین ہو گیا، سب سے اچھا اور خوبصورت ہو گیا نیکی اور اخلاق کے لحاظ سے، یاد رکھے کہ میرے رب نے اس کی نیکیوں کو قبول کیا ہے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ جو کبار صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، فرمایا کرتے تھے ان من ثواب الحسنہ الحسنۃ بعدہا، لوگوں پہلی نیکی کی رب کے ہاں قبولیت یا اس کا انسان کو ثواب ملنا، اس کی علامت دنیا میں یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اس نیکی کے بعد مزید نیکیوں کی توفیق مل جائے۔ اور امام ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا تقبل عمل عبد وفقہ لعمل صالح بعد، جب انسان کا کوئی بھی نیک عمل میرے اللہ کے ہاں قبولیت کے درجے پہ پہنچتا ہے، وفقہ لعمل صالح بعد، اللہ اس کے بعد مزید اسے نیک عمل کی میرا رب توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ توفیق کس قدر پھر آگے بڑھتی ہے کہ انسان کی یہ نیکیوں کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ کب تک؟ جب تک یہ زندگی کی سانسیں چلتی رہتی ہے، وہ زندگی اللہ کی اطاعت فرما برداری میں گزارتا ہے، نیکی پہ نیکی اور نیکیاں کرتا چلا جاتا ہے۔ کب تک؟ حتیٰ کہ اللہ اس نیکی کی حالت میں ہی اسے اپنے پاس بلا لیتے ہیں، اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ اور یہ نیکی کا ایک حسن اور خوبصورتی کہ اللہ نے اسے نیکی کو کرنے کے بعد مزید نیکیوں کی توفیق دی، اور اس نیکی پر پھر میرے رب نے اسے موت دی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء یبعث یوم القیامت علی ما مات علیہ، لوگوں قیامت کا دن ہوگا، انسان جس حالت اور جس کیفیت میں فوت ہوا ہوگا، قیامت والے دن میرا رب اسے اسی کیفیت میں اٹھائے گا۔ اگر نیکی کرتا ہوا اللہ کے پاس چلا گیا، قیامت کو جب اٹھے گا اسی نیکی کی کیفیت اور حالت میں، بلکہ یہی نہیں جس نیکی کی حالت میں وہ فوت ہوگا، ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ قیامت تک میرا رب اسے اس نیکی کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہی رہے۔ ایک شخص حج کرتے ہوئے حج کے دوران فوت ہوا،
اس کا یہ عمل، یہ نیکی میرا رب منقطع نہیں فرمائے گا، اسے روکے گا نہیں، بلکہ اس کا اجر اس کا جاری رہے گا، قیامت تک اس کے لیے یہ نیکی کا ثواب لکھا جاتا رہے گا، یہ عمل اس کا نیکی کا جاری، اور قیامت والے دن اٹھے گا تو اسی کیفیت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یہی ترانہ رب کی توحید کا ترانہ، اللہ کی وحدانیت اور یکتائی کا پیغام اس کی زبان پہ جاری ہوگا، تلبیہ کہتے ہوئے ہی اٹھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک صحابی دوران حج اپنی سواری سے گرے، اور سواری سے گرنے کی وجہ سے حالت احرام میں تھے، گردن ٹوٹ گئی، منکا ٹوٹ گیا، اور موقع پہ ان کی شہادت ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے صحابہ اسے غسل دو لیکن اسے خوشبو نہیں لگانا، کیونکہ حالت احرام میں خوشبو منع ہوتی ہے، حالت احرام میں حاجی کا سر ننگا ہوتا ہے، فرمایا کفن میں بھی اس کا سر ننگا رکھنا ہے، یہ رب کے سامنے قیامت والے دن بھی اٹھے گا تو تلبیہ کہتا ہی اٹھے گا۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کر دیا، شہادت کے رتبے پہ فائز ہوا، فرمایا یأتی الشہید یوم القیامہ، قیامت والے دن یہ شہید آئے گا، اللون لون الدم وریحہ ریح المسک، فرمایا میدان محشر میں جب آئے گا رنگ تو خون کا ہوگا لیکن کستوری کی خوشبوؤں سے یہ مہک رہا ہوگا، اپنے ماحول کو معطر کر رہا ہوگا، اور اس کا وہ خون اسی طرح جاری ہوگا، میرا رب اس کی وہ نیکی اسی طرح اسی کیفیت میں اس کو اٹھائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہماری نیکیوں کو اللہ قبول فرما لے، اور اس قبولیت کی یہ علامت کہ اللہ ہمیں مزید نیکیوں کی توفیق سے نواز دے۔ بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے انسان کو ایک نیکی کا پتہ چلے، انسان پھر اپنی زندگی میں اس کو اتارے، صرف سماعت کی حد تک نہیں کہ بس سن لیا، ایمان تازہ کیا اور ایک کان سے سنا اور دوسرے سے نکالا اور فارغ ہو کے دامن کو جھاڑ کے چل دیے کہ بس یہ سماعت اور لذت کے لیے کمال ہو گئی، بہت خوبصورت بات سن لی۔ پیارے بھائیوں، فائدہ اس وقت ہی ہے جب انسان اپنی زندگی میں عمل کرتا ہے، اور جب عمل کرتا ہے تو میرا رب پھر اس عمل کو بسا اوقات اتنی قبولیت نصیب فرماتے ہیں۔ ایک شخص اس نے یہ حدیث سنی کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ دو کلمے اللہ کو بڑے پسند ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، کون کون سے کلمے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، میزان میں بڑے بھاری، رب کو بڑے پسند، قیامت والے دن ترازو میں وزنی، زبان پہ بڑے ہلکے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وہ جہاں بیٹھتا ہے اللہ کے نبی کی بات سناتا ہے، خود زبان پہ یہ کلمات جاری رکھتا ہے، حتیٰ کہ ہاسپٹل پہنچا، بیماری کی شدت، ڈاکٹر آتا ہے علاج کرنے کے لیے، اسے بھی حدیث سنا رہا ہے، نرس آتی ہے چیک اپ کے لیے یا اس کی کوئی ٹیکا انجیکشن لگانے کے لیے، اسے بھی حدیث سناتا ہے۔ یہ حدیث سناتے سناتے زبان پہ یہ کلمات ہیں اور ادھر روح پرواز کر گئی، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پیارے بھائیوں، میرا اللہ ہماری نیکیوں کا اللہ ہمیں یہ حسن نصیب فرما دے، یہ حسن اور خوبصورتی اللہ ہماری زندگی میں لے آئے۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، لوگوں جو کوئی نیکی کرتا ہے اللہ اس نیکی کے حسن اور خوبصورتی میں اللہ اضافہ فرماتے ہیں۔ اور نیکی کا حسن ایک یہ بھی ہوتا ہے، نیکی کی ایک خوبصورتی یہ ہوتی ہے کہ انسان کو دیکھ کر اللہ کسی اور کو نیکی کی توفیق نصیب فرما دے۔ انسان نیکی کرتا ہے، نیکی اس نے کی اللہ کے لیے، دکھلاوا نہیں، ریاکاری مقصود نہیں، لیکن کسی نے دیکھ لیا کرتے ہوئے، یا کرتے وقت نیت یہ تھی کہ لوگ دیکھ لیں تاکہ لوگ بھی مجھے دیکھ کر یہ نیکی کریں، یہ نہیں کہ میری شہرت ہو، لوگ کہیں واہ واہ کمال کر دی، بڑا نیکوکار ہے، یہ ریاکاری اور دکھلاوا اور یہ اس کی طلب اور چاہت نہ ہو، اللہ کے لیے نیکی، لیکن اس کی نیکی کو دیکھ کر کوئی اور وہ نیکی شروع کر دیتا ہے۔ یہ کتنی خوبصورتی ہے اس کی نیکی کی، کتنا حسن ہے اس کی نیکی کا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی انسان کسی کو دیکھ کر کوئی نیکی کر لیتا ہے تو جس نے نیکی کا آغاز کیا، جس کے دیکھ کر دوسرے لوگوں نے وہ نیکی کی، نیکی کا آغاز کا یہ معنی نہیں کہ وہ کام دین اسلام میں مشروع ہی نہ ہو، اللہ کے نبی سے وہ نیکی ثابت ہی نہیں، وہ کام محبوب کبریا نے بطور نیکی کیا ہی نہیں، اور یہ اس نیکی کا دین میں اضافہ کرے تو یہ نیکی نہیں ہوتی، یہ گمراہی ہوتی ہے۔ بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کا وہ عمل بتایا ہوا ہے، لوگ بھولے ہوئے ہیں یا اس ماحول میں لوگوں کے سامنے وہ نیکی معدوم ہے، یہ نیکی اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ بھی یہ نیکی کر لیں، اب اسے دیکھ کر جو لوگ نیکی کریں گے، یہ نیکی کا حسن اور خوبصورتی ہے کہ جتنے لوگ اسے دیکھ کر، وہ ایک ہو یا 1000 ہو، جتنے لوگ اسے دیکھ کر وہ نیکی کریں گے، میرا رب انہیں بھی اجر دے گا، اور ان سب کے برابر اس پہلے شخص کو بھی میرا اللہ نوازتا جائے گا اور ان سب کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں تشریف فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، حفاۃ عراۃ، کس کیفیت میں آئے؟ پاؤں کے ننگے، جسموں کے برہنہ، اور کیفیت کیا ہے؟ مجتاب النمار، صرف پھٹی ہوئی کچھ چادریں جن کو پھاڑ کے انہوں نے اپنے جسم کے اوپر ڈالا ہوا ہے صرف سطر ڈھانپنے کی حد تک، اور متقلد السیوف، گلے میں تلواریں لٹکتی ہوئی، اور فقر کی کیفیت یہ کہ ان کی کمریں بھوک کی وجہ سے جھکی ہوئی، اس قدر ان کے اوپر فقر کی کیفیت۔ صحابہ کہتے ہیں مسجد نبوی میں محبوب کبریا نے جب ان لوگوں کی یہ کیفیت دیکھی، اللہ کے نبی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کے نبی کے چہرے کی کیفیت سے سمجھتے تھے، اللہ اکبر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کس وجہ سے آپ کے چہرے کے رنگ یہ بدلا، کیفیت تبدیل ہوئی۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی کو کہا، اذان کا وقت تھا، اذان کہو، نماز ہوئی، لوگ جمع ہوئے، اللہ کے نبی نے نماز پڑھائی، ساتھ واعظ کیا، اللہ رب العزت کا یہ فرمان سنایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لوگوں ہر جان اللہ سے ڈر جائے اور دیکھیں اس نے کل کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باز کیا، ایک صحابی خاموشی سے آرام سے اٹھے، انصاری صحابی، اور اپنے گھر گئے، اور ایک مٹھی، ایک تھیلی چھوٹی سی وہ اٹھائی، اور سب سے پہلے لا کے محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے وہ ایک مٹھی اور چھوٹی سی تھیلی جو مٹھی میں آ گئی وہ لا کے پیش کر دی۔ صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا تو ہر صحابی وہ اٹھا، اپنے گھر گیا، جس کو غلہ ملا وہ غلہ لے کے آ رہا ہے، جس کو کھجوریں ملی وہ کھجوریں لے کے آ رہا ہے، جس کے پاس دینار تھے وہ دینار لے کے آ رہا ہے، جس کے پاس درم تھے وہ درم لے کے آ رہا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ، دیکھتے ہی دیکھتے غلے اور درموں کے 2 ڈھیر جمع ہو گئے، مسجد نبوی میں ڈھیر لگ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیکی کا یہ حسن اور خوبصورتی، فرمایا جس انسان نے بھی نیکی کا کوئی کام کیا اور اسے دیکھ کر پھر باقی لوگوں نے وہ کام بجا لائے، میرا رب ان کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں کرے گا، لیکن جس نے سب سے پہلے کی، میرا اللہ ان سب کے برابر اسے بھی اللہ اجر و ثواب سے نوازیں گے، اور رب ان سب کے برابر اس ایک فرد کو بھی میرا اللہ اجر و ثواب نصیب فرمائیں گے۔ یہ نیکی کا حسن، اللہ رب العزت ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، لیکن اگر یہ ہو ریاکاری کے لیے، پھر یاد رکھیں میرا رب بڑا غیرت والا ہے، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه،
میرا اللہ قبول وہ کرتا ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے کیا جائے اور اس میں کسی اور کی رضامندی مقصود نہ ہو، صرف ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ سنن نسائی کی روایت ہے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ کے لیے میدان جہاد میں اترتا ہے اور اس کے دو مقصد ہیں، وہ رب سے اجر بھی چاہتا ہے اور شہرت بھی چاہتا ہے کہ میری مشہوری بھی ہو، ناموری بھی ہو اور اجر بھی مل جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا شیء لا، جب یہ ملاوٹ آ گئی تو میرا رب اتنا غیرت والا ہے، پھر وہ ملاوٹ والی چیز کو قبول نہیں کرتا۔ فرمایا جس کی یہ دو نیتیں تھیں کہ شہرت بھی ملے اور اللہ سے اجر بھی ملے، فرمایا لا شیء لا، اب اس کے لیے میرے رب کے ہاں کچھ نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں، نیکی کی یہ خوبصورتی اور یہ حسن کہ انسان کو دیکھ کر کوئی نیکی شروع کر دے، انسان کے عمل کو دیکھ کر کوئی وہ نیکی کا کام شروع کر دے۔ رب کائنات ہمیں ایسا مسلمان بنا دے، نہ کہ ایسا مسلمان کہ جسے دیکھ کر لوگ کہیں کہ اگر مسلمان ایسے ہوتے ہیں تو پھر مجھے اسلام قبول کرنے کی ضرورت نہیں، اگر مسلمان ایسے ہوتے ہیں تو پھر مجھے اس دین میں داخل ہونے کی نہیں ضرورت۔ میرے پیارے بھائیوں، اسلام، اللہ اکبر، نبی کے یار محمد مصطفیٰ کے ساتھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، جنہوں نے اپنے اوپر رب کا وہ رنگ صبغۃ اللہ، حقیقی رنگ، جن کے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک، ان کے گھر سے لے کر بازار تک، ان کی معاشرت سے لے کر معیشت تک، ان کی نکاح اور شادی سے لے کر ان کی فوتگی اور غمی تک، ایک ایک چیز میں اسلام کا رنگ نظر آتا تھا کہ یہ لوگ سچے مسلمان ہیں اور واقعی ہی یہ رب کو ماننے والے ہیں۔ حتیٰ کہ کفر کے بڑے بڑے سرغنے انہیں دیکھ کر کہا کرتے تھے یہ لوگ جھوٹے نہیں ہو سکتے، اور جس دین کو انہوں نے سینے سے لگایا ہوا ہے یہ دین جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جس نبی کے یہ پیروکار ہیں وہ نبی کتنا عظمت والا ہوگا جس کے ماننے والے ایسے ہیں۔ اور میں اور آپ، اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے، ہمارے اوپر نظر ڈالی جائے، کیا چہرہ، کیا لباس، کیا خوشی اور کیا غمی، کیا ہمارے گھر کا ماحول اور کیا ہماری دکان پہ بیٹھنے کے انداز، کیا ہماری وہ فوتگی اور ہماری غمی، کہاں ہے وہ اسلام؟ کیا اسلام صرف یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز اور وہ بھی بھاگتے دوڑتے؟ ادخلوا فی السلم کافہ، میرا رب کہتا ہے دو رنگی چھوڑ دو، ایک رنگ ہو جاؤ۔ میرے رب کو یہ دوگلا پن، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، قرآن کے کچھ حصے پہ ایمان لاتے ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو، جہاں دل نے چاہا، جہاں منشا ہوئی، جہاں دل مطمئن ہوا اسلام اسلام کی آوازیں، اور جہاں اپنی نفس نے قبول نہ کیا وہاں دوسرا رخ۔ اللہ فرماتے ہیں فما جزاء من یفعل ذلک منکم، جو ایسا کرے گا اس کی سزا دنیا میں ذلت اور رسوائی، اور قیامت والے دن دردناک عذاب۔ اللہ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ۔ نبی کے یار، اللہ اکبر، کیا کیفیت تھی فتح مکہ والی وہ رات، اللہ اکبر۔ ہندہ ابو سفیان کی بیوی مسلمان نہیں تھی، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے، خامد کی داڑھی سے پکڑ کر کہتی ہے بزدل کیوں اسلام قبول کیا؟ جان دے دیتا، اسلام قبول نہ کرتا۔ رات کو یہ کہہ رہی ہے خامد کو، صبح ہوئی تو اسی شوہر کو کہتی ہے محمد کے پاس لے چلو، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا رات کو میں نے محمد کے یاروں کو بیت اللہ میں دیکھا، بیت اللہ کے اندر ان کی عبادت کو دیکھا، ان کے قیام کو دیکھا، ان کے رکوعوں کو دیکھا، ان کے سجدوں کو دیکھا، رب کے سامنے ان کی التجاؤں کے انداز کو دیکھا، اللہ کے سامنے آہو پکار گریہ زاری کو دیکھا، رب کے سامنے کھڑے ہونے کا انداز، پیشانی کو زمین پہ رکھنے کا انداز، میں نے ان کی ایک ایک ادا کو دیکھا۔ ایک رات کی
یہ نظر اور اس کی کیفیت اس نے مجبور کر دیا کہ وہ ہندا جس کے دل میں نفرت اس قدر تھی کہ جنگ احد کے اندر سیدنا حمزہ کے اعضاء کاٹنے والی اور ان کی شہادت کا سبب بننے والی یہ ہندا اپنے شوہر کو اسلام قبول کرنے پہ ملامت کرنے والی کہا محمد کے یاروں کو دیکھا ہے تو میں کہتی ہوں اللہ کی قسم جب سے روئے زمین پہ یہ اللہ کا گھر بنا ہے ایسی عبادت نہیں ہوئی ہوگی اس گھر میں جیسی محمد کے یاروں نے ایک رات میں کی ہے، اس لیے یہ لوگ جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ ہمیں ایسا مسلمان بنا دے، ایسا اسلام نصیب فرما دے کہ ہمیں دیکھ کر لوگ نیکی کرنے والے بنے، نہ کہ ہمیں دیکھ کر لوگ اسلام سے متنفر ہوں، دین سے دور بھاگے کہ دین والے ایسے ہوتے ہیں، نمازی ایسے ہوتے ہیں، یہ تہجدیں پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں، یہ چہروں پہ محمد مصطفیٰ کی سنتیں رکھ کر یہ ظلم کرنے والے اور دوسروں کے حق دبانے والے یہ ایسے ہوتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، لوگوں کو دین سے متنفر نہ کیجیے، لوگوں کو دین کی طرف لانے کا ذریعہ بنیے، یہ بھی نیکی کا ایک حسن اور خوبصورتی ہے۔ اللہ ہمیں یہ خوبصورتی نصیب فرما دے۔ پیارے بھائیوں، نیکی کی ایک خوبصورتی اور ایک حسن یہ بھی ہے کہ میرے رب نے نیکی کے حوالے سے عدل کا نظام نہیں رکھا بلکہ فضل کا نظام رکھا ہے۔ میرا رب نیکی کے سلسلے میں عدل نہیں فضل فرمانے والا۔ میں اور آپ ایک نیکی کرتے ہیں، میرا اللہ اس ایک نیکی کا بدلہ ایک سے نہیں دیتا، یہ اللہ کا فضل، یہ رب کی رحمت۔ ایک نیکی میرا اللہ فرماتا ہے ایک کا بدلہ ایک نہیں، کم از کم 10 گنا، اور 10 گنا سے بھی بڑھ کر اگر اخلاص، محبت، دل کی کیفیت اس کے اندر جس قدر رب کی محبت زیادہ اور نیکی کا شوق زیادہ، اللہ اس نیکی کی خوبصورتی میں اضافہ فرماتے ہیں اور اس کو 10 سے 70 اور 70 سے 700 گنا، اور روایت میں لفظ ہے اِلَىٰ أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، اللہ اتنا بڑھاتے ہیں کہ دنیا کا کوئی عدد نہ گن سکتا ہے نہ لکھ سکتا ہے۔ اللہ ہمیں یہ خوبصورتی اور یہ حسن اللہ نیکی کا نصیب فرما دے۔ میرا رب وہ غفور ہے، مبالغے کا صیغہ، بہت بخشنے والا، وہ غفار، اس سے بھی بڑھ کے مبالغہ، خوب بخشنے والا، تواب، توبہ کی توفیق دینے والا، اور تواب کا ایک معنی توبہ قبول کرنے والا، وہ ستیر، گناہوں پہ پردے ڈالنے والا، شکور، قدردان، نیکی کی قدر کرنے والا اور نیکی کا وزن ڈالنے والا، یہ اس کا فضل ہے۔ اللہ اکبر، رب سے ہمیشہ اس کا فضل اور اس کی رحمت مانگا کریں۔ اللہ کے نبی یہ دعا کیا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات، ہمیشہ قائم رہنے والی ذات، میں تیری رحمت کا محتاج ہوں، اپنی رحمت سے میری مدد فرما۔ برحمتک استغیث، اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا طلبگار ہوں، رب کے رحمت کے سوالی رہے، اس لیے کہ رب کی رحمت اگر مل گئی تو میرا رب پھر وہ کتنا مہربان ہے، وہ کسی کو بخشنے پہ آئے تو وہ اس کو بھی بخش دے جس نے ساری زندگی نیکی نہیں کی، ساری زندگی نیکی نہیں کی، لیکن مرنے سے پہلے اگر موت سے چند لمحے بھی پہلے توفیق مل جائے، اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے، زبان سے کچھ بولا نہیں، دل کے اندر وہ کیفیت پیدا ہو گئی جو میرے رب کو پسند ہے، اور میرا رب تو دل دیکھتا ہے، دل میں سچی ندامت اور شرمندگی، احساس پیدا ہو گیا کہ کیا کرتا رہا تو، ساری زندگی کہاں گزار دی۔ اللہ اکبر، احادیث میں، وہ صحیح احادیث میں وہ واقعہ معروف موجود ہے، ایک شخص گنہگار، گناہوں کی زندگی گزارنے والا، آخری وقت قریب آیا، اپنے بیٹوں کو بلایا، بیٹوں کو بلا کے کہتا ہے، میرے بیٹوں مجھے بتاؤ، کیف کنت ابا لکم، مجھے بتاؤ میں تمہارا کیسا باپ ہوں،
مجھے بتاؤ میں نے بحیثیت باپ کیسی زندگی گزاری؟ بیٹے کہتے ہیں ابا جان آپ بہت اچھے انسان تھے، آپ نے ہمارے لیے بڑی محنت کی، دن رات کمایا، ہماری ہر خواہش پوری کی، ہم نے جو بولا آپ نے کر دیا ہمارے لیے، آپ نے ہمارے ساتھ بہت اچھی زندگی گزاری۔ کہا پھر اگر میں تمہیں ایک وصیت کروں میری پوری کرو گے؟ بیٹوں نے کہا ہاں آپ کریں وصیت۔ کہا اذا مت فاحرقونی، تو میری وصیت یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا دینا، میرے جسم کو جلا کے اس کی راکھ کو محفوظ کر لینا، اور پھر انتظار کرنا کسی دن کا جس دن تیز آندھی اور طوفان آئے تو میری اس جسم کی راکھ میں سے آدھا حصہ اس طوفان میں اڑا دینا، اور باقی آدھی راکھ اسے سمندر میں لے جا کر سمندر کی لہروں میں بہا دینا۔ اس لیے کہ میں نے جیسی زندگی گزاری ہے، اگر میرے رب نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کر لیا تو میرا انجام بہت برا ہوگا۔ اور یہ اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے کہ کس منہ سے اب رب کے سامنے جاؤں گا، لیکن وہ میرا رب تو اتنا قدرت اور طاقت والا، وہ تو صرف کن کہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن، کلمہ کن سے ایک آسمان نہیں وہ 7 آسمانوں کو بنا دے، 7 زمینیں، ساری کائنات، کن فیکون۔ رب نے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا، رب نے پوچھا تو اس نے کہا من خشیتک یا رب، اے اللہ یہ سب کچھ کیا تو صرف تیرے خوف اور ڈر سے۔ اور میرے رب نے اس کی کیفیت، دل کی کیفیت کو پہچانا، یہ واقعہ ہی سچا ہے، تو میرے رب نے اس کی اس حیثیت کو دیکھتے ہوئے اللہ نے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ میرے رب کا فضل یہ ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمیں یہ فضل نصیب فرما دے۔ پیارے بھائیوں، اعمال صالحہ اس کے اوپر دوام اور ہمیشگی، یہ بھی نیکی کی ایک خوبصورتی ہوتی ہے۔ اللہ نے جو نیکیاں کرنے کی توفیق دی، انسان ان کو ہمیشہ جاری رکھنے کی کوشش کرے۔ رمضان کے اندر آپ نے روزے رکھے، میرا رب یہ چاہتا ہے کہ آپ یہ روزے پورا سال رکھیں، لیکن کوئی بھی مسلمان باقی 11 مہینے روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، نہ یہ میرے رب کی طرف سے اجازت ہے۔ لیکن میرا رب اس کی رحمت اور قدردانی دیکھے، فرمایا لوگوں رمضان کا مہینہ گزرا، یہ شوال کا مہینہ، اس میں صرف 6 روزے رکھ لو، صرف 6 روزے۔ فرمایا جس انسان نے رمضان کے بعد اس مہینے میں 6 روزے رکھ لیے، میرا رب قدردان اتنا ہے، ان 6 روزوں کی وجہ سے 29 کے ساتھ ملا کر میرا رب تمہیں پورے سال کے 12 مہینوں کے روزوں کا اللہ اجر و ثواب نصیب فرمائے۔ یہ بھی نیکی کا حسن ہے۔ رمضان میں قیام اللیل کرتے رہے، تراویح پڑھتے رہے، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی فرماتے لوگوں اگر یہ دوام باقی رہے تو کیا بات ہے، اس لیے کہ یہ تو رب کے خاص الخاص لوگوں کا عمل ہے۔ شب بیداری، رات کو رب کے سامنے اٹھ کے چاہے 2 رکعت کی توفیق مل جائے، اور یاد رکھیں یہ تہجد کا وقت نماز عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے فوراً بعد، رات کے درمیانے حصے میں یا آخری حصے میں، لیکن افضل ترین وقت رات کا آخری پہر ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے لوگوں ظہر سے پہلے کی 4 رکعات جو بندہ اس پہ پابندی کر لے، میرا رب اسے بھی رات کو تہجد پڑھنے کے برابر اجر و ثواب نصیب فرماتے۔ رمضان کا مہینہ گزرا، رب نے تربیت کروائی کہ لوگوں گالی نہیں دینی، جھوٹ نہیں بولنا۔ کیوں؟ کوئی تم سے لڑے بھی جواب میں گالی دینے والے کو بھی گالی نہیں کہنا ہے میں روزے دار ہوں۔ اخلاق سکھایا، تربیت کی، ٹریننگ کی، اور جس بندے کی زندگی میں یہ چینجنگ آ گئی کہ اب رمضان کے بعد بھی وہ زبان کو بے لگام نہیں ہونے دیتا، ایسے ہی گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، زبان سے غیبت چغلی نہیں، زبان کی حفاظت، اپنے اخلاق کو اچھا کر لیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان المؤمن
لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِ، جس مسلمان کا اخلاق اچھا ہو جائے، وہ اس اخلاق کے اچھے ہونے کی وجہ سے راتوں کو تہجدیں پڑھنے والا، دن کو نفلی روزے رکھنے والا، اللہ اس دونوں کے برابر اس اچھے اخلاق والے کو اللہ اجر و ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ دوام نصیب فرمائے، اللہ ہمارے اعمال کے اندر یہ حسن پیدا فرما دے۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہماری نیکیوں کو اللہ قبول فرمائے، اور اس کی قبولیت کے یہ جو علامات ہیں، یہ حسن اور خوبصورتی، کہ نیکی کے بعد مزید نیکی کی توفیق، اور نیکی اس انداز میں کہ لوگ دیکھ کر اسے نیکی کرنے والے بن جائیں، اور نیکی کا بدلہ رب سے کئی گنا مل جائے۔ اللہ اپنے فضل اور رحمت سے نواز دے، اللہ اس رحمت کا جو بے پناہ ہے، اللہ اس کا کوئی معمولی سا حصہ بھی مجھے اور آپ کو اگر نصیب فرما دے تو ہماری نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اعمال کے اندر دوام پیدا کر دے۔ صرف رمضانی مسلمان نہیں، شعبانی اور رجبی مسلمان نہیں، بلکہ وہ مسلمان جو پورا سال مسلمان، جو مسجد میں بھی مسلمان، جو دکان پہ بھی مسلمان، جو جج کی کرسی پہ بیٹھا ہوا بھی مسلمان، جو قوم کا سپہ سالار اور کمانڈر ہو کر بھی مسلمان، وہ حاکم وقت ہو کر بھی مسلمان، وہ محکوم اور رعایا ہو کر بھی مسلمان، وہ شوہر ہے تو مسلمان، وہ باپ ہے تو مسلمان، وہ گھر میں ماں ہے تو مسلمان، وہ بیٹی ہے تو مسلمان۔ پیارے بھائیوں، اللہ ہمیں ایسا مسلمان بنا دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، فرمایا اس امت کے اندر ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ زنا کو حلال سمجھنا شروع کریں گے، شراب اسے حلال سمجھ کر پئیں گے، ریشم اسے حلال سمجھ کر پہنیں گے۔ فرمایا ان کے سامنے گانے گانے والیاں گانے گائیں گی، ان کی موجودگی میں آلات موسیقی اور یہ راگ آلاتے جائیں گے۔ فرمایا لیکن وہ وقت کیسا ہوگا؟ فرمایا یخسف بہم الارض، اللہ اس وقت پہ ان لوگوں کو زمین میں دھنسائیں گے۔ وَيَجْعَلُهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، اللہ پھر لوگوں کو خنزیر اور بندر بنائیں گے الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے۔ فرمایا فی ہذہ الامہ خسف ومسخ، اللہ اس امت کے اوپر بھی پتھروں کی بارش برسائے گا۔ فرمایا کب؟ اذا ظہرت القینات والمعازف، جب گانے گانے والیاں عام ہو جائیں گی اور موسیقی اس کے آلات کی خریداری کی جائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی کو رب نے اس امت میں بھیجا تھا ان چیزوں کو توڑنے کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں لوگوں میں آیا ہوں آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے۔ پیارے بھائیوں، آج آپ کے اس وطن عزیز کے اندر وہ وقت آیا کہ آپ کی پنجاب حکومت کی طرف سے تمام تعلیمی اداروں میں، اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں میں اس بات کے مقابلے اور انعامات 20,000 سے لے کر 2 لاکھ تک انعام، کہ وہ بیٹی جس کو ماں اور باپ نے کالج یونیورسٹی کا راستہ دکھایا کہ وہاں اس کی تربیت اور تعلیم ہوگی، لیکن وہاں اس کو ترغیب یہ کہ ایک گانا گاؤ اور مقابلے میں اول آؤ اور 2 لاکھ روپے کا انعام پاؤ۔ میرے پیارے بھائیوں، میرا رب قرآن میں کہتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ جو چاہتے ہیں، سورہ نور
جو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں کے اندر بے حیائی پھیل جائے، جو لوگوں کے اندر بے حیائی کا فروغ چاہتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں انجام کو، تم نہیں جانتے کہ اس کا انجام کتنا خطرناک ہے۔ پیارے بھائیوں، ذمہ داری ہے ماں باپ کی، گھر میں اپنی اولاد کی تربیت کریں، اپنے بچوں کو یہ سبق پڑھائیں، غیرت کا ان کے دل میں یہ بیج وہ ڈالیں اور بے حیائی اور بے غیرتی سے انہیں بچائیں۔ مسلمان، اس کی عزت، اس کی بیٹی، اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے مومنوں کی عورتوں، نبی کی بیویوں، نبی کی بیٹیوں، اور اے مومن عورتوں، یدنین علیہن من جلابیبہن، تمہاری جسم یہ اتنی اللہ کی امانت ہے اور حفاظت کا یہ ذریعہ ہے، تمہارے چادریں سروں کے اوپر وہ لٹکتی ہوئی، اور تمہارے جسم کو، تمہارے ہاتھ، تمہارا چہرہ، تمہارے پاؤں، یہ پردے والی چیزیں ہیں، یہ امانت ہے، یہ امانت ہے اس شوہر کی، یہ امانت ہے اس غیرت مند باپ کی اور غیرت مند بیٹے کی، لہذا اس عزت کو نیلام نہ کرو۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہم سب کو اس منافقت سے بچائے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا لوگوں، یہ گانے سے دل میں منافقت پیدا ہوتی ہے، شیطان وہ انسان کے اوپر اپنے شکنجوں کو کستا ہے، مضبوط کرتا ہے، اور انسان اللہ کے دین سے دور تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایک طرف امت مسلمہ کی وہ بیٹیاں اور وہ بچے کس کیفیت میں فلسطین کے اندر وہ ظلم کی وہ داستانیں رقم کی جا رہی، اور ادھر ہمیں یاد ہے، تو یہ میں تو کہتا ہوں یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے، رب کے عذاب کو ہم پکار رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور رب کا قانون یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں لوگوں، پھر جب رب کی گرفت آتی ہے تو صرف وہ نہیں پکڑے جاتے جنہوں نے ظلم کیا ہو، پھر وہ بھی پکڑے جاتے ہیں جنہوں نے ظلم نہ کیا ہو۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ پیارے بھائیوں، دوسرا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ 1 مئی بروز بدھ 11 بجے سے لے کر 4 بجے تک ایوان اقبال میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے زیر اہتمام قومی فلسطین کانفرنس، جس میں مسجد اقصیٰ کی حرمت اور امت مسلمہ کی ذمہ داری اس حوالے سے ایک عظیم الشان کانفرنس ہے، آپ بھائی وقت نکال کے اس پروگرام میں شرکت فرمائیں۔ اللہ آپ سب کو توفیق سے نوازے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما۔ ہمارے ایک نمازی انہوں نے درخواست کی ہے کہ ان کی ایک عزیزہ، ان کا بائی پاس ہوا، دعا فرمائیں اللہ ان کو صحت دے، ان کے بچے بیمار ہیں، پوتا بیمار ہے، اس کے لیے دعا کریں، اور بھی جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ ہم سب کی حالت پہ رحم فرمائے، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے، ہمارے دلوں میں اسلام کی غیرت پیدا فرمائے، اور اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔